أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه جل وعلا هي أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أن الله جل وعلا دعا عباده في آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى التفكر في آياته والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمة خالقها وكمال موجدها وعظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. كم هي الآيات العظيمة والبراهين الواضحة الدالة على كمال الخالق الرب العظيم سبحانه. عباد الله، وإن من آيات الله العظيمة وبراهينه القويمة الدالة على كمال الرب جل وعلا هذه الأرض التي نمشي عليها ونسير في فجاجها. كم فيها يا عباد الله من البراهين الدالة على كمال الخالق وعظمة الموجد سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ويقول جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما أعظمها يا عباد الله من آية دالة على كمال الخالق جل وعلا. هذه الأرض لم يوجدها عز وجل لعبا وهملا وباطلا، تنزه ربنا عن ذلك وتقدس جل شأنه، بل إنه جل وعلا وضعها للأنام وسخرها لهم وأوجد فيها من النعم ما لا يعد ولا يحصى ليطيعه الأنام عليها. يقول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان عباد الله ومن آيات الله العظيمة في الأرض إمساك الله جل وعلا لها أن تزول وإقامته لها من أن تسقط وتقع يقول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ويقول جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يا عباد الله فما أعظمها من آية هذا التثبيت للأرض من الزوال والتزلزل والحويج بهذه الجبال العظيمة الصلاب الراسخة التي جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض تثبتها ثم إنه جل وعلا مد هذه الأرض وبسطها لعباده ليتمكنوا من العيش فيها والسير في فجاجها يقول الله تبارك وتعالى والله جعل لكم الأرض بساطا ويقول جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ومن آيات الله العظيمة في هذه الأرض أنك ترى الأرض خاشعة وتراها هامدة لا زرع فيها ولا نبات فينزل عليه الرحمن جل وعلا الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج يقول الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سامعین محترم اللہ تعالی نے انسانیت کو بار بار دعوت فکر دیتے ہوئے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نشانیوں پہ اپنی آیات پہ غور و فکر کرنے کا تذکرہ کیا ہے اور ساری انسانیت کو قرآن مجید میں دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرو یہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے اوپر غور و فکر کرو کیوں تاکہ تم جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے تاکہ اللہ کی کمال عظمت کو پہچان سکو تاکہ تم جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سب سے بڑھ کے ہے سب سے عظیم ہے سب سے بلند ہے سب سے رفعت والی ہے اللہ علی ہے اللہ عظیم ہے اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں آؤ ان آیات اور ان نشانیوں پہ غور کرو کتنی ہی نشانیاں ہیں کتنی ہی آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے ہمیں بلایا ہے دعوت دی ہے کہ آؤ ان نشانیوں کی طرف غور کرو ان نشانیوں کو دیکھو ان نشانیوں پہ فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیسے پیدا کر دی تاکہ تم اللہ کی عظمت کو جان سکو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کروں گا اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات شمار سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں گنی نہیں جا سکتی لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کروں گا ایک دلیل کا تذکرہ کروں گا ایک آیت کا تذکرہ کروں گا وہ کون سی ہے وہ زمین ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں ہیں یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں چاہیں تو گھر بنا لیں چاہیں تو کھیتی باڑی کر لیں چاہیں تو کنویں کھود لیں چاہیں تو پانی نکال لیں جو چاہیں کریں چاہیں تو چلیں چاہیں تو بھاگیں چاہیں تو اپنے سامان اپنے لیے ہر چیز کا سامان کریں اور چاہیں تو اس کے اوپر فیکٹریاں لگائیں چاہیں تو اس کے اوپر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین مسخر مطیع فرما بردار کر دی ہے یہ زمین
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اس زمین کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کر کے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، فرمایا آسمانوں اور زمین میں لآیات، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، ان نشانیوں کو پہچانتے وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہیں۔ ہر بندہ نہیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کرے گا، ہر بندہ ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، صرف وہی لوگ ان نشانیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان نشانیوں پہ فکر کرنے کی کوشش کریں گے جو مومن ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ کوئی ایسا خالق ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہی لوگ جو ہے ان نشانیوں کے اوپر چلنے کی، ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، فرمایا اس زمین میں نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو یقین رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین ہے، وہی ان چیزوں کو، ان نشانیوں کو اچھی طرح دیکھیں گے، ان پہ غور و فکر کریں گے۔ جن کو یقین نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی، یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں کیسے فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف، اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وہ اونٹ جو کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنا عظیم ہے، کتنے جسم والا ہے، اس کی طرف دیکھتے نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کر دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا لوگ آسمانوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان آسمانوں کو بلند کر دیا ہے، کیسے ان آسمانوں کو ہمارے اوپر چھت بنا دیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے ہیں جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ زمین کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھا دیا ہے، کیسے یہ زمین بچھی ہوئی ہے، نہ ٹیڑھی ہے نہ میڑھی ہے، سیدھی زمین، کسی کو چلنے کے لیے مشقت نہیں ہوتی، کوئی چلتا ہے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی، کوئی آدمی اس زمین کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی۔ اگر یہ زمین سیدھی ہونے کی بجائے ایسے ہوتی تو کیا کوئی کام کر سکتا؟ کوئی نہیں کام کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، زمین کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت زیادہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضول اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کن کے لیے؟ مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین کو ہم نے مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اپنے مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اور صرف زمین کو نہیں بنایا، صرف زمین کو نہیں بنایا، بلکہ اس زمین کے اندر سے ان مخلوقات کے لیے اناج بھی پیدا کیا ہے،
ان کے زندہ رہنے کے لیے چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ اس زمین کو مخلوقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس زمین کے اندر پھل ہیں۔ کتنے پھل ہیں؟ کتنی قسم کے پھل ہیں؟ کتنے میوے ہیں؟ کہیں انار ہے، کہیں انگور ہیں، کہیں کھجوریں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم پھل! انسان بسا اوقات ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کر دیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کھجوریں پیدا کی۔ ذات الاکمام وہ کھجوریں جن کے خوشے لٹک جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین بنائی انسانوں کے لیے، زمین بنائی مخلوقات کے لیے، اس کے اندر پھل بنائے مخلوقات کے لیے، کھجوریں بنائی مخلوقات کے لیے۔ فرمایا والحب اور اناج اگا دیا، وہ چیزیں جن سے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، وہ چیزیں پیدا کی۔ والحب ذو العصف والریحان جب اناج انسان استعمال کرتا ہے تو اناج استعمال کرنے کے بعد بھی وہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ چارپاؤں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ گندم یہ چیزیں پیدا کی یہ خوشبودار ہیں۔ الریحان خوشبو والی چیزیں ہیں۔ یہ کبھی دیکھا ہے کہ گندم اللہ تعالیٰ نے اگائی ہو، جیسی مرضی زمین ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہو؟ کبھی نہیں ہوتا، خوشبودار چیزیں۔ اللہ اکبر، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انسان اور اے جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ غور تو کرو، توجہ تو کرو، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش تو کرو کہ یہ ایک نشانی ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، اس کے اندر پھل بھی پیدا ہو گئے، کھجوریں بھی پیدا ہوگی، تمہارے رہنے کے لیے اناج بھی پیدا ہو گیا، تمہیں ساری نعمتیں عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ ایک جگہ کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر یہ زمین حرکت کرے تو زلزلہ آ جائے، اور اس کو ٹھہرانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ ٹھہراؤ میں ہے، یہ حرکت نہیں کرتی، ہلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یوں کر کے تذکرہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کو روکے ہوئی ہے، یہ حرکت نہیں کرتے، گرتے نہیں ہیں۔ آسمان زمین پہ نہیں گرتا، زمین ٹیڑھی نہیں ہوتی، زمین حرکت نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو روکے ہوئے ہے، اگر اللہ ان کو حکم دے دے تو فوراً یہ حرکت کرے۔ فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ اگر یہ دونوں حرکت کرنا شروع ہو جائے، اپنی جگہوں سے ہٹنا شروع ہو جائے، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ان کو روک سکے۔ کوئی ہے تو لے آئیں۔ اگر یہ زمین حرکت کرے، زلزلہ آ جائے، اس میں کوئی ذات لے جائیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، وہ لوگ جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، جن کی قبروں پہ انسان جو ہے ماتھا ٹیکتا ہے، جن سے مختلف قسم کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، آئے زلزلہ پکارے سب کو، مشرق سے لے کے مغرب تک ہر مخلوق کو پکار لے، شمال سے جنوب تک پکار لے، کسی بڑے کو لے آئے، کسی معزز کو لے آئے، اس جو اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا ہے اس کو روک کے دکھائے، جو تباہی ہوئی ہے اس کو روک کے دکھائے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے بھائیو، ہر نفع اور ہر نقصان کی مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے
کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری کی ساری مشکلات حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکلات کا حل پیش کرنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کی مشکلات حل کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ زمین حرکت میں آ جائے، آسمان اپنی جگہ سے زائل ہونا شروع کر دے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو روکوں گا تو میں ہی روکوں گا، میرے علاوہ کسی کی طاقت اور قدرت نہیں ہے ان کو روک سکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی اس زمین کی نشانیوں میں سے، اس کی وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک جگہ پہ قائم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو یہ ہٹ بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے قائم کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، کیسے قائم رکھا ہوا ہے، کیسے ایک جگہ پہ مسطح بنایا ہوا ہے، کیسے پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین جو ہے وہ کہیں حرکت نہ کرے، میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو۔ کون کون سی نعمتیں انسان اللہ تعالیٰ کی، کون کون سی نعمتیں ہیں کہ انسان ان سے جو ہے اپنے آپ کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، دوسری جگہ پہ فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْسَاهَا، فرمایا زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے، میری مخلوق پریشان نہ ہو۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، کتنی وہ عظیم ذات ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے اور ہم پھر بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور یہ جو زمین اس کو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ اکبر حرکت کرنے سے روکا اور اس کے اوپر پہاڑ ڈالے اور پھر اس کو سیدھا بنا دیا، سیدھا پھیلا دیا۔ ایسے نہیں کیا کہ زمین کو سیدھا نہ پھیلایا ہو، ایسے اونچی یا ایک سائڈ پہ کر دیا ہو، ایسے نہیں کیا، بلکہ زمین کو بالکل سیدھا ہموار کر دیا۔ کیونکہ اگر زمین ایسے ہوتی تو انسان اس کے اوپر چل نہیں سکتا تھا۔ اگر زمین ایسے ہوتی تو انسان کے لیے چلنا کتنا مشکل ہے۔ کسی کو کہیں بھائی پہاڑ کے اوپر چڑھے، کیونکہ پہاڑ ایسے ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھے تو کتنی مشکل پیش آتی ہے، کتنی مشقت آتی ہے، انسان چل نہیں سکتا، اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنا دیا تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ میری مخلوق کو کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ زمین جو ہے وہ سیدھی ہو، مخلوق جو ہے وہ آسانی سے چل سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہی ذات وہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین کو مطیع بنایا، جس نے زمین کو فرما بردار بنایا کہ جس کے اوپر تم چلتے ہو اور اس کے رزق کو تم کھاتے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، جس سے رزق تم حاصل کرتے ہو، ایک دن تمہیں اسی زمین کے اندر ہی جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح زمین کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرما بردار کر دی، مطیع کر دی۔ اللہ اکبر۔ کیسے فرما بردار کر دی، کیسے عاجزی والی بنا دی۔ زمین ہموار ہے، سیدھی ہے، چٹکل میدان ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر بیج بوتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر جب بیج ڈالتا ہے تو کہیں اناج جو آتا ہے، کہیں پھل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس زمین کو مطیع اور فرما بردار کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس زمین کو چاہیں گے تو یہ زمین فرما بردار ہوگی، ورنہ اگر کوئی انسان جیسے مرضی بیج ڈال لے تو وہ بیج جو ہے وہ ثمر آور نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اکبر وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فرمایا آپ زمین کو دیکھتے نہیں ہیں، حامدہ بالکل خشک ہوتی ہے، بالکل بنجر ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پانی نازل کرتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اہتزت، وہ زمین پھلتی پھولتی ہے، زمین حرکت کرتی ہے، وربت، اللہ اکبر، وہ پھولتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، مختلف قسم کے اناج تمہیں عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اس زمین کو دیکھتے ہو کہ یہ مردہ ہوتی ہے، بعد میں زندہ ہوتی ہے، تمہارے لیے اناج پیدا کرتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ کل کو تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جس طرح یہ زمین جو ہے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، اس طرح تم بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. قیامت قائم ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے، تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. اور اسی طرح زمین کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین میں زمین ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ہی زمین میں آپ پھل اگاتے ہیں، اسی کے اندر آپ درخت لگاتے ہیں، وہی زمین ہے اس کے اندر جو ہے آپ بیج بوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فرمایا یہ زمین اس کے مختلف ٹکڑے ہیں، آپ ہر ٹکڑے میں مختلف قسم کا بیج بوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہیں جس سے آپ انگور کی فصل لے لیتے ہیں، کچھ زمینیں ایسی جس سے آپ کھیتی باڑی لے لیتے ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کھجوریں لگا دیتے ہیں، کچھ زمینیں ایسی جس کے اوپر آپ تناور درخت قائم کرتے ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بغیر تنے والی چیزیں اس کے اوپر اگاتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا یسقیٰ بماء واحد، یہ ساری کی ساری زمین ایک پانی پلائی جاتی، اس کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، لیکن چیزیں مختلف اگتی ہیں. فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہر کھانا جو ہوتا ہے اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ہر کھانے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ہر کھانے کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر کھانے کی خوشبو الگ ہوتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. فرمایا یہ ایسی قوم کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. تو بھائیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین اور یہ ہے اللہ کی زمین کے اندر پائی جانے والی نشانیاں. تو یہ نشانیوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ جس ذات نے ہمارے لیے یہ چیزیں مہیا کی ہے، صرف اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع، ہماری نظر، ہماری قربانی، ہماری مدد مانگنا، ہماری دعا کرنا، ہماری ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے جس نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بطور نشانی پیدا کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.